معروف سماجی تنظیم پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئلینڈ کے زیر اہتمام نیو یارک میں پاکولی کے بانی بشیر قمر کی کتاب ارض مقدس کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں اہل قلم، دانشوروں اور اردو ادب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا احوال اس رپورٹ میں۔ نیو یارک کے ہکسویل کمیونٹی سینٹر میں پاکولی کے بانی اور گزشتہ 40 سال سے کمیونٹی میں سرگرم معروف مصنف بشیر قمر کی ایک اور مارکۃ الآراء تصنیف ارض مقدس کی شاندار تقریب رونمائی ہوئی، جس میں اہل قلم، دانشوروں اور اردو ادب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی صدارت معروف مصنف و دانشور عتیق صدیقی نے کی۔ واصف حسین واصف مہمان خصوصی جبکہ وکیل انصاری مہمان اعزازی تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ تقریب کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر ثروت رضوی نے نہایت خوبصورتی سے انجام دیے۔ آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کر سکیں۔ مصنف و دانشور عتیق صدیقی، واصف حسین واصف اور وکیل انصاری نے کتاب کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کرتے ہوئے مصنف کی تحقیقی اور ادبی کاوش کو سراہا۔ انہوں نے ایک غیر جانبدار مبصر، ایک امپارشل سیاح، ایک غیر جانبدار صحافی کے طور پہ ارض مقدس کا دورہ کیا، اس کی سیاحت کی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان تو ہوں مگر یہ زمین جو ہے یہ 3 ابراہیمی مذاہب سے تعلق رکھتی ہے اور میں اس میں کسی بھی ایک مذہب کا ساتھ نہیں دوں گا اور میں جو ہے ایک غیر جانبدارانہ بات کروں گا۔ پیش نظر کتاب بشیر قمر کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ کتاب 2 تصاویر کے درمیان ملفوف ہے۔ قائد اعظم کا دن ہو، کشمیر کا دن ہو، پاکستان کا دن ہو، کوئی چیز پاکستان سے زیادہ اہم نہیں۔ شرکا سے خطاب کے دوران کتاب کے مصنف اور پاکولی کے بانی بشیر قمر اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ بشیر قمر نے کہا کہ محنت اور کام کی لگن کے باعث آدمی جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کتابیں لکھ سکتا ہوں، لیکن قدرت نے مجھ سے 3 کتابیں لکھوا لیں۔ آج مجھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے رونا آ گیا۔ میری بیگم نے یہ کہا کہ میری ماں کسی شخص کو نہیں بتا، اور پھر میری ماں نے دیکھا، خدا نے اس کی دعا قبول کی، وہ بابو بنا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کام کرنے سے آدمی جو چاہے حاصل کر لیتا ہے۔ کتاب لکھنا دور کی بات، میں سوچ بھی نہیں سکتا کتاب لکھوں، 1 2 3 نہیں لکھ سکتا۔ اس موقع پر بشیر قمر کی اہلیہ تسنیم قمر نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ارض مقدس صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے اور عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، اور میرے رب کا کرم ہے کہ ہمیں وہاں لے کے گیا، اور میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس موقع پر موجود پاکولی عہدیداران کا کہنا تھا کہ ارض مقدس فلسطین کے تاریخی، سیاسی اور ثقافتی پس منظر کو ایک منفرد ادبی انداز میں پیش کرتی ہے، جو اردو ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ ارض مقدس اس کتاب کو لکھنا، میرا بھی خیال کہ یہ ہر شخص کی بات ہے، اسپیشلی وہاں جانا، ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنا اور اس کے متعلق اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچانا، یہ اپنی مثال ایک آپ ہے خود نظر۔ قمر بشیر صاحب نے اس کتاب کے ذریعے نہ صرف تاریخ کو قلم بند کیا بلکہ اس میں احساس اور حقیقت کا اس قدر رنگ بھر دیا اور ایسے انداز سے بیان کیا کہ ہر صفحہ قاری کے دل کو چھو جاتا ہے۔ یہ کتاب محض ایک سفر نامہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی سفر کی داستان ہے، ایک ایسا سفر جس میں وہ خود مقدس مقامات کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، خاص طور پر پہلا قبلہ بیت المقدس
تقریب میں شریک دیگر ادبی شخصیات کا کہنا تھا کہ بشیر قمر کی تحریر نے ہمیں وہ منظر دکھائے جو ہم صرف خبروں میں سنتے ہیں، مگر اس کتاب نے دل پر اثر کیا۔ بشیر قمر صاحب کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے قدس شریف جانے کا قصد کیا اور نہ صرف گئے بلکہ وہاں سے اپنی یادوں کا خزانہ لے کے آئے ہیں۔ ان کی تحریریں مقدس مقامات اور مقدس ہستیوں سے محبت جھلکتی ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں اور اس کے عنوانات کو ترتیب دینے میں بڑی مہارت، محنت اور جانفشانی سے کام لیا ہے۔ صاحب کتاب نے اپنے خوبصورت انداز تحریر کو آغاز سے انجام تک یکساں طور پر قائم و دائم رکھا۔ My grandfather isn't just an author, but he's also a leader and a true businessman. بشیر قمر کی تاریخ پر گہری نظر اور ان کا مطالعہ انہیں تاریخی اور تہذیبی گرفت میں لا کر معلومات افزا اور دلچسپ سفر نامہ لکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دیار گہرا میں شان ان سے کمیونٹی کی ہے آن ان سے، ہر ایک محفل میں جان ان سے، یہ ایک روشن ضمیر بھی ہیں۔ مجھے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسے لگا جیسے واقعی جیسے پہلے بھی لوگوں نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ بشیر قمر صاحب شاعر تو نہیں ہیں لیکن غزل کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پھیلے ہوئے مضامین کو کم سے کم لفظوں میں سمیٹنے کا ہنر غزل ہی تو سکھاتی ہے۔ مقررین نے کہا کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک تاریخی دستاویز ہے جو نئی نسل کو فلسطین کی حقیقتوں سے روشناس کراتی ہے۔ آخر میں بشیر قمر کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور کتاب کے چند اقتباسات حاضرین کو سنائے گئے جنہیں بہت سراہا گیا۔